کم جی وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بات آپ کے گھر تک نہ پہنچ جائے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں تک نہ پہنچ جائے تو ہم یقین نہیں کرتے. ایسا ہی ہے، ہمارے کچھ جاننے والے تھے اور ان کو ایئرپورٹ سے واپس گھر بھیج دیا گیا ہے. ان کو ٹریول نہیں کرنے دیا، حالانکہ ان کے پاس پیپرز تھے، ان کے پاس ویلڈ جاب آفر لیٹر تھا، ان کی بینک سٹیٹمنٹ ٹھیک تھی، ان کے پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہوا تھا، لیکن ان کو جانے نہیں دیا. ان کے حلیے بھی ٹھیک تھے. ان کو صرف ایک وجہ دی گئی ہے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ. اور اس کے بعد جب پوچھا گیا کہ یو آر ناٹ الاؤڈ، کوئی ریزنز ہوں گی، تو یہ بتایا گیا کہ اوپر سے آرڈر ہے. دیٹس اٹ. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں اور پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ جو 3 افراد تھے، یہ صرف اپنے بیگ میں کپڑے ڈال کے نہیں جا رہے تھے. 2 سالوں سے انہوں نے کوشش کی تھی، اپنے آپ کو پریپیئر کیا تھا، پیسے جمع کیے تھے. ان کے گھریلو مسائل ہیں ایسے جس کی وجہ سے وہ ایک بیٹر اپورچونٹی کے لیے جا رہے تھے اور ان کو ملی. کیا ان کے پاس اتنا بھی حق نہیں ہے ابھی کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں؟ آپ کس طرح سے جج کر سکتے ہیں کسی بھی ایک انسان کو کیونکہ پاکستانیوں پہ ایک سٹیمپ لگا دی گئی ہے؟ اس وقت ہمارے ان شہریوں کو تعاون کی ضرورت ہے. جب تک ہماری گورنمنٹ اپنے شہریوں کو تعاون نہیں دے گی، تحفظ نہیں دے گی، تو ہمارے شہری کہاں جائیں؟ آپ مجھے صرف یہاں پہ ایک جواب دے دیں کہ جن 3 افراد کو یا ایسے کئی افراد کو نکالا جا رہا ہے، ان کو سٹاپ کیا جا رہا ہے، اس ٹائم پہ ان کو کوئی وجہ نہیں بتائی جا رہی کہ آپ نہیں جا سکتے اور آپ بھیج رہے ہیں. اس کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ ان کی ٹکٹس کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ ان کی کاسٹ کی. ان کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ میٹر کرتے ہیں، معمولی اماؤنٹ نہیں ہے. کسی نے اپنی پراپرٹی بیچی ہے، کسی نے اپنی گھر کی عورتوں کے زیور بیچے ہیں. کون سا ادارہ ذمہ داری لے رہا ہے اس چیز کی؟ یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آپ عام شہریوں پر زور کریں، ڈنڈا دیں. اس ٹائم پہ ان کو تعاون کی ضرورت ہے، تحفظ کی ضرورت ہے. پاکستان میں ہر چیز ہے، پاکستان میں قانون بھی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں قانون نہیں ہے. کہتی ہوں قانون ہے، قانون سازی نہیں ہے. ہم نے بہت کوشش کی کہ کوئی ادارہ، کہیں سے کوئی ریسورسز ایسے آئیں جس میں ہمیں کوئی ایسے جواب مل سکیں تاکہ ہم اپنی عام عوام کو بتا سکیں. آپ نے سافٹ اسکل سرٹیفکیٹ انٹروڈیوس کروایا، ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں، وچ از گڈ. ہم تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ فنڈڈ پروگرامز کریں، فری میں لوگوں کو سمجھائیں، فری میں، مفت میں لوگوں کو شعور دیں. یہ 1 مہینے کی ٹریننگ نہیں ہے، یہ آپ ایک پروجیکٹس بنائیں. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے اسکولز میں، سوسائٹی میں چینج کریں، ایتھکس کی بکس انٹروڈیوس کروائیں تاکہ وہ جب بین الاقوامی سطح پر پہنچیں، جب وہ دوسرے ممالک میں جائیں تو ان کو پتا ہو کہ پبلک اسپیس کیا ہوتی ہے، کسی دوسرے فرد کی اسپیس کیا ہوتی ہے، بات کرنے کے ایتھکس کیا ہیں، ورک پلیس پہ بات کیسے کرنی ہے. صرف جینون پیپرز کی تک محدود نہ رکھیں. اس وقت پوری دنیا مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے. اپنے پرائیویٹ آرگنائزیشنز پہ، کمپنیز میں انہوں نے پروگرامز انٹروڈیوس کروائے ہیں کہ کتنا ٹائم ایک امپلائی کام کر سکتا ہے اور کل کو اس کو کوئی پریشر نہ ہو، مینٹلی پریشر نہ ہو. اب ہماری اگزامپل لے لیں. آپ ہمارے ان لوگوں کو بغیر وجہ بتائے جب یہ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ الاؤڈ، تو آپ ان کا سیلف کانفیڈینس چھین رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے کپڑوں میں پرابلم ہے، ہماری شکلوں میں پرابلم ہے. پرابلم کہاں ہے؟ ہمارے پاکستانی ہونے میں پرابلم ہے. اور فائنینشلی ڈیزاسٹر تو ایک الگ ہے کہ ان کو ایک مالی نقصان تو ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹکٹ کا، اس ویزا کی کاسٹ کون برداشت کر رہا ہے؟ کوئی رسپانسبلٹی لے رہا ہے اس چیز کی؟ کوئی ادارہ کہ ٹھیک ہے آپ کو ابھی ریجیکٹ کر دیا، کل آپ جا سکتے ہیں، آپ کی یا یہ جو پیسے آپ نے ٹکٹس کے کیے تھے یہ آپ کو ریمبرس ہو جائیں گے؟ کہاں سے آئیں گے وہ؟ تیسرا، مینٹلی پریشر.
سب سے بڑا ان کو جو مینٹلی ٹارچر اس ٹائم پہ ہو رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ فور نو ریزن کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ الاؤڈ، یو آر ریجیکٹیڈ. اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کو مینٹلی ایک دھچکا لگتا ہے. تو کیا ہمارے عام شہریوں کی مینٹل ہیلتھ پہ کوئی کام نہیں کرے گا؟ کیونکہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی زندگیاں میٹر نہیں کرتی. میں یہاں پہ صرف درخواست کر سکتی ہوں ان اداروں سے جنہوں نے یہ میجرمنٹس بنائے ہیں کہ اس کو ریوائز کریں، کیونکہ اس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں، آلریڈی برے ہو رہے ہیں ہمارے عام شہریوں پہ. اس وقت ہمارے عام شہریوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. تو اگر آپ ان کا درد سمجھتے ہیں تو ان کی مدد کریں، ان چیزوں کو شیئر کریں.